اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیریز بہرحال شروع کی گئی ہے۔ گزشتہ جو عنوان تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی حالات کا ایک چھوٹا سا خاکہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوی جس طرح سے ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، اور سب سے بڑا پیغام اس ہجرت کے موقع پہ یہ تھا، بے بساطی کے عالم میں کوئی جبکہ اسباب و علل تمہارے پاس نہ ہو، کوئی وسائل بھی نہ ہو، اور اگر مقابلہ ہو حالات کا، ظالموں اور جابروں کا، حق کی آواز کو دبانے والوں سے اگر کوئی مقابلہ درپیش ہو، تو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، اور قرآن نے بھی بہرحال یہ بات واضح کہی ہے کہ تم کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ثابت قدم ہو، اگر تم حق پر ہو، صداقت پر ہو، دیانتداری پر ہو، ایمانداری سے ہو، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نصرت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، اور 13 سال سمجھیے کہ آپ نے دعوت دین کا اعلان فرمایا، مسائل اور مصائب کی داستان مختصر سی آپ سن چکے ہیں، اور ان 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کرے۔ سب سے پہلے جو پہلا پڑاؤ مدینے میں تھا وہ قباء میں تھا، اور قباء کی مسجد جن کو اللہ تبارک تعالیٰ مدینہ منورہ گیا ہے، لے کر گئے ہیں، تو وہ سب سے پہلے قباء ہی پہنچتے ہیں، اور قباء میں نماز ادا کر کے پھر بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں۔ تو قباء میں پہلا پڑاؤ تھا، اور جمعے کا دن تھا، جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر دیا، پھر وہاں سے آپ چل پڑے اور مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں جب داخل ہوئے تو جو مسلمان ہو گئے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے بہرحال بے چین و بے قرار تھے۔ سب کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو، یہ میری اونٹنی جو قصبہ ہے، یہ قصبہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ جہاں رکے گی وہیں سمجھیے کہ میں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی قصبہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے، وہاں پر سمجھیے کہ کھلی زمین تھی، وہاں پر اونٹنی قصبہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اونٹنی قصبہ بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اس سمجھیے کہ زمین کے سب سے قریب میرا گھر ہے، لہٰذا میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے سمجھیے کہ تیار ہوں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ٹھہرے۔ ان کا گھر سمجھیے کہ 2 منزلہ تھا، کوئی کانکریٹ کا، سیمنٹ کا سلیب اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ لکڑیوں کا چھجا بنا کر پھر اس کے اوپر ایک سمجھیے کہ فلور رہتا تھا۔ ابو ایوب انصاری اوپر رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم بات تھی کہ ابو ایوب انصاری کے سمجھیے کہ نیچے کے حصے میں
محمد رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات اور اوپر اللہ کا عرش، تو یہ بڑی سعادت والی بات تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی جب بات چل رہی ہے تو ایک بات اور سن لیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کا مزار ترکی میں سمجھے کہ ہے، آج کا جو ٹرکی ہے وہ سمجھے کہ ٹرکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ تو وہ سمجھیے کہ کیسے وہاں پر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ پر جو بھی لشکر حملہ کرے گا، اس حملے میں جو بھی شامل رہے گا، اللہ اس رب العزت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ چنانچہ 80 سال سے زیادہ عمر حضرت ابو ایوب انصاری کی تھی، اور قسطنطنیہ کے لشکر فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر نکلا، تو حضرت ابو ایوب انصاری وہاں راستے میں سمجھیے کہ ٹرکی جو پہلے اس کا بارڈر تھا، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی، جو آج سمجھیے کہ ترک کے علاقے میں ہے، اور مزار ہے وہاں باضابطہ کافی لوگ حاضری بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا، یہ جوش سمجھیے کہ شہادت بھی تھا، اور پھر جنت کے حصول کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر گزرنے کی تمنا اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، کہ جو بھی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت کسی بھی کام کے لیے دی تو وہ میں کر گزروں، یہ سمجھیے تھا۔ 80 سال سے زیادہ عمر آپ کی تھی، بہرحال ناموافق موسم اور حالات کی وجہ سے آپ کا وہاں انتقال ہو گیا۔ بہرحال اللہ نے آپ کو شہادت کا یقینی طور پر درجہ دیا ہوگا، کیونکہ آپ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وفود اس وقت ملنے آ رہے تھے، جو مسلمان تھے وہ آپ کو کچھ تحفے تحائف بھی آپ کے سمجھے کہ نظر کر رہے تھے۔ اس میں حضرت انس بن مالک کی والدہ حاضر ہوئی۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر داخل ہوئی، حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، دینے کے لیے میرے پاس تو کوئی بہت بڑا مال و اسباب نہیں ہے، لیکن یہ میرا چھوٹا لڑکا ہے انس، اور یہ میں آپ کی خدمت کے لیے اس کو سمجھیے کہ بھیٹ کر رہی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے میں اس کو دے رہی ہوں۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول نے قبول کیا، اور حضرت انس بن مالک سے بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لانا، آپ کے کھڑاوے، آپ کے لباس، یہ ساری چیزوں کا انتظام حضرت انس بن مالک کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر نکلتے، بازار کے لیے نکلتے، تو حضرت انس بن مالک کا معمول تھا وہ دوڑ کر سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بناتے کہ ہٹو محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، ہٹو محمد رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت انس بن مالک کا معمول تھا۔ حضرت انس بن مالک نے بڑی عمر پائی، اور سمجھیے کہ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک ہے۔ بہرحال مدینے میں بہت مختصر مسلمان تھے، کیونکہ مکے میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 100 کے اندر 90 مسلمان تھے، 70 سے 90 کا فگر آتا ہے۔ اس 13 سال کی جد و جہد میں حضرت مصعب بن عمیر پہلے سفیر بنے اسلام کے لیے، وہاں مدینے میں سمجھیے کہ زمین تیار کی، تو مدینے میں بھی بہت کم بھی مسلمان تھے جب اللہ کے رسول ہجرت کرے تھے۔ تو مگر مدینے والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیعت لی تھی، ایک بیعت عقبہ، دوسرا بیعت سمجھیے کہ عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اس میں 75 مدینے کے لوگ تھے جو اسلام قبول کرے تھے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ایمبیسڈر آف دی اسلام بنا کر مدینے کو بھیجا تھا، اور وہاں اسلام کی زمین بہرحال تیار ہو رہی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب جو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جہاں اونٹنی خصبہ بیٹھی تھی وہاں وہ زمین 2 سمجھیے یتیم لڑکوں کی زمین تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو بہت سے مدینے کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ زمین سمجھیے کہ دے دیتے ہیں۔ خود وہ جو 2 یتیم لڑکے تھے انہوں نے بھی آفر دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ زمین دے دیتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ ابوبکر زمین کی قیمت ادا کی جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسجد کی جو تعمیر ہوتی ہے
مسجد کی تعمیر کوئی جبرن کسی مقام پر کسی کی زمین قبضہ کر کے یا سمجھیے کہ غازبانہ طور پر کوئی عمل کر کے مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر پاک شفاف مال حلال سے سمجھیے کہ مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کو ایک پیغام تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیے کہ پیسہ ادا کرنے کو کہا، تو چنانچہ وہ پیسہ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھیے کہ ادا کیا، اور وہاں اب مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کوئی سمجھیے کہ بڑے کانکریٹ کے سلیب، کوئی اے سی بڑے قالین ویسی نہیں تھی، بلکہ کھجور کے جو سمجھاڑ کے جو تنے ہوتے ہیں اس سے سمجھیے کہ کالم بنائے گئے، اور اوپر سمجھیے کہ کھجور ہی کے پتے اور دوسری چیزیں ڈالی گئیں، اس کے اوپر مٹی کا ایک سلیب ڈالا گیا، تو اس طرح سے مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ بچھانے کے لیے کوئی بڑی قالینوں کی سمجھیے کہ مخمل کے قالین یا جانماز بھی نہیں تھی، مٹی پر مسلمان نماز پڑھتے تھے، تو بہرحال مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ علامہ ابن حلبی جو سمجھیے حلب کے ہیں اور جن کی بڑی معتبر تاریخ اسلام مانی جاتی ہے، اور علامہ ابن خلدن جو سمجھیے کہ جن کی تاریخ اسلام بھی بڑی معتبر مانی جاتی ہے، ان دونوں نے کوٹ کیا کہ جب مسجد نبوی تیار ہوئی تو مسجد نبوی میں 3 روم بنائے گئے۔ ایک سمجھیے کہ حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سمجھیے کہ موجود ہے، گنبد خضرا جہاں ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، وہ حجرہ تیار کیا گیا۔ دوسرا سمجھیے کہ ایک بیت المال کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا کہ جو لوگ تحفے تحائف دیں یا جو بھی سامان سمجھیے آئے مسلمانوں کا، وہ سمجھیے اس کمرے میں رکھا جائے۔ تیسرا کمرہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہمیت والی بات ہے کہ ایک تیسرا کمرہ بھی بنایا گیا۔ وہ تیسرا کمرہ جو بنایا گیا، وہ تیسرا کمرہ سمجھیے کہ جو بیرونی وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سمجھیے کہ آتے تھے، جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان غیر مسلموں سے ملاقات کے لیے، گفتگو کے لیے، حالات کے تعلق سے وہ ایک تیسرا کمرہ بنایا گیا، جو سمجھیے کہ فارن منسٹری کا روم آپ اس کو کہیں، تو وہ ایک کمرہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سمجھیے کہ ہم سمجھیے کہ صفہ کا جو چبوترا ہے آج وہ ایک موجود ہے، وہاں سمجھیے کہ صحابہ اکرام بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں ایک لحاظ سے 5 فنکشن ہوئے۔ نمبر 1 نماز ہوتی تھی، نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، نمبر 3 سمجھیے کہ بیت المال کا سارا مال مسلمانوں کا مسجد نبوی میں اس حجرے میں رکھا جاتا تھا، نمبر سمجھیے کہ 4 فارن سمجھیے باہر سے جو بھی لوگ آتے، فارن منسٹری کہیے یا فارن افیئرس یا فارن سمجھیے افیئرس کا ڈسکشن جو بھی ہوتا باہر کے لوگوں کا، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر سمجھیے کہ 5ویں چیز صفہ کا مدرسہ۔ تو یہ 5 بیسک فنکشن، یعنی مسلمانوں کی اکانومی، مسلمانوں کی فارن پالیسی یا باہر اطراف و اکناف کے حالات پر ڈسکشن، گفتگو، یہ سمجھیے کہ بہرحال، اور پھر نماز، بہرحال ذکر، اذکار، تلاوت، یہ ساری چیزیں مسجد کے فنکشن میں شامل تھی۔ تو مسجد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف سمجھیے کہ آئیں فرض پڑھیں چلیے بھاگ جائیں یہاں سے، ایسے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ٹوٹل جو افیئرس ہیں، مسلمانوں کے ٹوٹل جو معاملات ہیں، وہ معاملات مسجد میں طے ہوں، مسجد میں اس کا ڈسکشن ہو، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی تھیوری نہیں بتلا رہا ہوں۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ تو یہ رسول کا اسوہ حسنہ ہے کہ مسجد کیسی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ بلکہ بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے، صحابہ اکرام آتے، اپنے گھروں کے جو افیئرس ہوتے یا میاں بیوی کے بھی کوئی جھگڑے ہوتے، یا پھر کوئی سمجھیے کہ کسی سے اختلافات ہوتے یا کسی سے ناراضگی ہوتی
یہ سارے تذکرے اور یہ سارے مسائل کو حل کرنے کا مقام مسجد نبوی تھا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ احد کی جنگ کے لیے اچانک اطلاع ملی مسلمانوں کی دوسری جنگ، انشاءاللہ یہ سیریز میں آئے گی، پہلے بدر آئے گا اس کے بعد احد آئے گی. تو احد کی جنگ کے لیے اچانک اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے کفار اٹیک کرنے والے ہیں مدینے پر. صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، ڈسکشن ہوا کہ بھئی ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا مدینہ. وہ ڈسکشن بھی مسجد نبوی میں ہوا اور پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں، مدینے میں نہیں لڑا جائے گا، باہر لڑیں گے. تو جنگ کے جو فیصلے ہوتے وہ بھی مسجد نبوی سے ہوتے، مسلمانوں کے جو لشکر نکلتے وہ بھی مسجد نبوی سے نکلتے. حتیٰ کہ جب سلطنت بڑی، گورنرز سمجھیے کہ مسلمانوں کے بنائے گئے، مختلف علاقوں میں گورنرز اپوائنٹ کیے جاتے تھے، تو وہ گورنرز بھی مسجد نبوی ہی سے رخصت ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جبھی بھی آپ کسی جہاد سے، کسی سفر سے، بہرحال سفر کے ہی جہاد زیادہ ہیں، آپ تشریف لاتے تو پہلے مسجد نبوی پہنچتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے، آپ کی خیریت پوچھتے، حسنین کریمین کی خیریت پوچھتے، پھر اپنے حجرے کو تشریف لے جاتے. تو یہ معمولات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو مسجد مسلمانوں کا مرکز اور مسجد مسلمانوں کی روح، مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کے ٹوٹل افیئرز مسجد سے سمجھیے کہ پورے کیے جاتے تھے، چاہے ان کے جھگڑے ہو، ان کے معاملات ہو، مملکت کا پروٹیکشن ہو، یہ ہو، ساری چیزیں. یہ بہرحال ایک مسجد کی چھوٹی سی تعریف ہے، ورنہ مسجد خود ایک بہت بہت بڑا عنوان ہے. مسجد اتحاد کا مرکز ہے، نماز کے لیے ہم سب باندھ کر ٹھہرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سمجھیے، اس میں نہیں جاؤں گا. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اب تعمیر ہوئی. اب اس کے بعد سمجھیے کہ اہم مسئلہ تھا کہ مدینے میں ٹوٹل انٹائر مدینے کا جو پاپولیشن ہے، وہ مدینے کا پاپولیشن، انٹائر پاپولیشن مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز یہ تھی کہ مکے والے ہم کو یہاں پر سکون سے رہنے تو نہیں دیں گے، اور وہ مدینے پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. تو مدینے کے پروٹیکشن کا مسئلہ بہت اہم تھا. اچھا مدینے میں چلو بھائی صرف مسلمان ہی چھے، تو لہذا اس صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ صاحب مدینے کو کیسا پروٹیکٹ کیا جائے، ایک فیصلہ ہو جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا. مدینے میں یہودی بھی تھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، مدینے میں مجوسی بھی تھے، مدینے میں سمجھیے کہ آتش کی، سمجھیے آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی بھی تھے، اور مدینے میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اس وقت، کسی سمجھیے کہ خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. وہ تھیوری آج بھی بہرحال ہے. تو وہ سمجھیے کہ یہ سارے ڈیفرنٹ سمجھیے کہ کمیونٹیز مدینے میں اس وقت موجود تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی بنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمجھیے کہ اس زمانے میں یوں کہیے بین المذاہب کی کانفرنس، یعنی تمام مذہبوں کے ماننے والوں کی ایک کانفرنس طلب کی. کہاں طلب کی؟ وہ کانفرنس آپ نے طلب کی حضرت انس بن مالک کے گھر میں، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اتنا بڑا نہیں تھا. اچھا مسجد نبوی ایک پرٹیکولر سمجھیے کہ مسلمانوں کا مقام تھا، مرکز تھا، تو آپ وہاں پر بھی نہیں بلائے. ایک نیوٹرل پلیس پہ، ایک بالکل نیوٹرل پلیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھیے کہ بین المذاہب کانفرنس طلب کی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر اب اس میں مدینے میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، پرٹیکولر یہودی بہت طاقتور تھے، جوش بہت سمجھے کہ طاقتور تھے، اور بڑی سازشیں بھی وہ لوگ مستقل بہرحال کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اس پر نہیں جاؤں گا. اسرائیل اور بیت المقدس یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ بڑا طاقتور تھے مدینے میں. تو وہ لوگ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، مجوسی بھی آئے، تمام سمجھیے سب اپنے اپنے فیتھ اینڈ بلیف کو سمجھیے رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میٹنگ میں آئے. بلکہ میں یہ کہوں کہ صاحب یہ دنیا کی پہلی بین المذاہب کانفرنس تھی، ورنہ اس وقت تو ایک دستور تھا. کیا دستور تھا؟ جو بھی بادشاہ ہوتا
یا جو بھی سمجھیے کہ چیف ہوتا کسی ملک کا، کسی قبیلے کا، اب اس زمانے میں سمجھیے کہ قیصر ایک بڑا امپائر تھا جو دنیا کا سپر پاور کہا جاتا تھا. دوسری طرف سمجھیے کہ کسرا تھا، وہ بھی دنیا کا سپر پاور کہا جاتا. دو بڑے بادشاہ تھے دنیا میں، یہ بہت سپر پاور تھے، ان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا تھا، ان کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، ان کی مملکت کی طرف بھی نہیں جاتا تھا. یہ سچویشن تھی. تو یہ دو سپر پاور تھے، اور دونوں سپر پاور کے بادشاہوں کے جو مذہب تھے اس وقت سمجھیے کہ رعایا کا بھی وہی مذہب ہوتا تھا، اور جبرن رعایا کو وہ مذہب ماننے پر مجبور کیا جاتا تھا. اب یہ سمجھیے کہ فرسٹ ٹائم تھا، دس از فرسٹ ٹائم کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کیا. اچھا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مدینہ بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے، پورا مدینہ، ٹوٹل مدینہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. ابھی جو مہاجر صحابہ ہیں اور جو انصاری صحابہ ہیں جو بڑے مٹھی بھر ہیں مدینے میں، وہ لوگ ہی آپ پر سمجھیے کہ فیتھ اینڈ بلیف رکھتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں. دوسرے لوگ تو آپ پر کوئی، ابھی مکے میں تو پھر بھی آپ کو سمجھیے کہ بھئی یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صادق ہے، امین ہے، جھوٹے نہیں ہیں، یہ امانت دار ہے، بڑے دیانت دار ہیں، یہ سارے کوالٹیز کا سمجھیے کہ مکے والوں کو یقین تھا. لیکن یہاں مدینے میں تو ابھی وہ بات بھی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں بین المذاہب کانفرنس بلائی. یہ تمام سمجھیے کہ ریپرزنٹیٹیوز، یہ تمام سردار اپنے اپنے قبیلوں کے اور مذہب کے ہیڈ سب جمع ہوئے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسٹیٹیوشن وہاں پیش کیا. وہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹرننگ پوائنٹ. آج دنیا کہتی ہے کہ صاحب سیکولرزم، دنیا کہتی ہے سوشلزم، دنیا کہتی ہے کمیونزم. تو اب میں پورا سوشلزم، پورا کمیونزم، سمجھیے کہ کیپٹلزم، اس پر پوری بات نہیں کر سکتا. لیکن جو کانسٹیٹیوشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اس وقت، یہ سوشلزم، کمیونزم اور کیپٹلزم، یہ تینوں کا احاطہ ایک نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. حالانکہ سمجھیے کہ اس دور میں تو صرف سمجھیے کہ جو بادشاہ ہوتا اس کا ورڈ ہی لا ہوتا، اور وہ زبردستی لوگوں کو اپنے مذہب پر چلاتا، جس طرح آج چلایا جا رہا ہے. جس طرح آج سمجھیے، میں تھوڑا میثاق النبی پر برال یہ کانسٹیٹیوشن پہ بات کر کے ایک سیکنڈ وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ صاحب مدینہ، سمجھیے کہ مدینے کی جو باؤنڈری ہے اس کو ہم سب مل کے پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ وی آر سٹیزن آف دی مدینہ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی کہ اس میں یہودی بھی شامل ہو گئے، عیسائی بھی شامل ہو گئے، مجوسی بھی شامل ہو گئے، مسلمان بھی شامل ہو گئے، سب شامل ہوئے کہ صاحب ہم مدینے کا پروٹیکٹ کریں گے. مدینے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم یونائٹڈلی مدینے کی حفاظت کریں گے. اب اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جس مقام پر آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرتی ہے تو اس ملک کے سمجھیے کہ حفاظت کے لیے آپ سمجھیے کہ کمر بستہ رہیں، اس ملک کی حفاظت کریں. تو مدینے کے پروٹیکشن کے لیے ایک بات سمجھیے کہ رکھی گئی، فرسٹ پوائنٹ. دوسری بات، میں موٹی موٹی باتیں سمجھا رہا ہوں، پورا میثاق النبی، اس کو میثاق النبی کہتے ہیں کہ نبی کا میثاق، نبی کا کانسٹیٹیوشن. تو میں اس پورے سمجھے اس پر ڈسکس نہیں کر سکتا، بہت ٹائم ہو جائے گا اس پر. تو نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ بھائی فرسٹ ہو گیا کہ مدینے کا پروٹیکشن ہوگا. پھر نمبر 2 پوائنٹ جو انتہائی اہم اور سیکولر ہے. آج سیکولرزم یہ باتیں کہی جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ کہا جاتا ون نیشن ون کنٹری، ون لا ون کنٹری، ون کلچر ون کنٹری. یعنی آپ سمجھیے کہ تمام ڈیفرنٹ کلچرز کو بھی ختم کریں گے، ڈیفرنٹ سمجھیے کہ ریلیجیس کو بھی ختم کریں گے، ڈیفرنٹ سمجھیے کہ سارے لاس کو ختم کر دیں گے. لوگوں پر ایک جبرن عہد جاہلیت کا جو طریقہ تھا کہ بادشاہ کا جو مذہب ہے وہی مذہب رعایا کا ہوگا، آپ اس کو امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. آج سنگھ پریوار اور RSS وہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ٹوٹل سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی ہر ایک کو سمجھیے کہ ریلیجیس رائٹ ملے ہیں، ہر ایک کو کلچرل رائٹ ملے ہیں، ہر ایک کو اپنے ایجوکیشن رائٹ ملے ہیں، سب کو سمجھیے کہ ان کے اپنے رائٹس محفوظ ہیں، اور سولیڈیرٹی کے ساتھ
کنٹری کے پروٹیکشن کے ساتھ وہ رائٹ ملے ہیں، اور وہ پورے رائٹس آج سمجھے کہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ عہد جاہلیت کا طریقہ ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو ختم کیا کہ جو کنٹری کے سربراہ کا مذہب ہوگا سب کا مذہب وہ ہوگا، ایسا نہیں کہا اسلام نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی کنٹری کا پروٹیکشن ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ جو لوگ جن جن مذاہب پر چل رہے ہیں ان کو ٹوٹل لبرٹی رہے گی کہ وہ اپنے مذہب پر چلے۔ نمبر 2 یہ بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ جو مدینہ اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ڈیفرنٹ عقیدے کے لوگ ہوں، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے، ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے، یعنی انٹرنل وار نہیں ہوگی، کاسٹ وار نہیں ہوگی، ریلیجیس وار نہیں ہوگی، ہم ٹوٹل پروٹیکٹ کریں گے سب کو۔ تو یہ سمجھیے، اور پھر اس کے ساتھ عورت کی حرمت، عورت کی عزت، یہ سب باتیں بھی اس کانسٹیٹیوشن میں آئی۔ اور دس از فرسٹ ٹائم، یہ پہلا، اب دیکھیے مکے میں تو مسلمانوں کو ایک اسلام ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے، اسلام ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے، مسلم قوم ایک سپریٹ کمیونٹی ہے، اس طرح مکے میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اور مدینہ بھی آنے کے بعد مدینے میں بھی مسلمان بہرحال دین قبول کر رہے تھے، کچھ لوگ سمجھے کہ دین قبول کر رہے تھے، اور سمجھے کچھ مکے کے مہاجر تھے، مہاجر اور جو مکے میں رہ گئے وہ جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ مہاجر وہ جو مسلمان مکے سے مدینے کو آئے، اور جو مدینے میں سمجھے کہ اسلام قبول کرے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو ان کی تعداد بہت لیمیٹڈ تھی۔ اچھا، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، ان کی کوئی سپریٹ سمجھے کہ ایز اے کمیونٹی ان کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا، کسی سوسائٹی میں آپ کا ایکسپٹنس بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایک کمیونٹی کی حیثیت سے آپ کو آپ کے رائٹس کو اور آپ کو ایکسپٹ کیا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی افغانستان پر طالبان کی حکومت آئی، ایک سال ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی طالبان رجیم کو دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ بھئی ہاں تمہاری حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ افغانستان ایک کنٹری تو ہے، لیکن طالبان کی حکومت کو اور طالبانیوں کو ابھی دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایکسپٹنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ ایک کمیونٹی ہے، آپ ایک ریلیجن کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات اب تک مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اب مدینے میں یہ جو سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس کو تاریخ اسلام نے میثاق النبی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میثاق النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مسلمان اپنی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ ایک کمیونٹی رہیں گے، مسلمان ایک قوم کی طرح سمجھے رہیں گے۔ تو مسلمان اور اسلام کے کو ایکسپٹ کیا مدینے کے ان تمام گروہوں نے، ہاں بھائی اسلام ایک ریلیجن ہے اور مسلمان ایک سمجھیے کہ کمیونٹی ہے۔ یہ سمجھیے ایکسپٹنس فرسٹ ٹائم حضرت انس بن مالک کے گھر میں بین المذاہب کانفرنس جو ہوئی، اس میں مسلمانوں کا ایکسپٹنس ہوا۔ آج قیامت تک کے لیے یہ ایکسپٹنس کسی بھی سمجھے کہ دنیا کے کونے پہ ہوگا تو یہ وہیں سے لنک ہوگا۔ تو فرسٹ ایکسپٹنس تھا۔ تو اب یہ سارا کانسٹیٹیوشن پیش کیا گیا۔ اب پیش کرنے کے بعد بات یہ ہوئی کہ بھئی اب اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پاور چاہیے، ایک لیڈر چاہیے۔ تو سب لوگوں نے یونانیمس، تمام سمجھیے کہ مذاہب کے ماننے والوں نے یونانیمس کہا۔ ابھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مہاجر ہی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس تو محمد رسول اللہ ہے، لیکن دوسری قوموں کے پاس تو ابھی آپ رسول نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے یونانیمس کہا کہ صاحب اتنا بیوٹیفل کانسٹیٹیوشن، ایک ایسے سیکولر کانسٹیٹیوشن، یہ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تو یہی ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہے جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اب آپ کو تمام قوموں نے مل کر مدینے کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تسلیم کیا۔ اب یہاں سے مدینہ ریاست سمجھیے کہ قائم ہوئی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تسلیم کیا، اور آپ دیکھیں گے ابھی پورا مدینہ مسلمان نہیں ہوا ہے،
جیسا میں بتا چکا ہوں، لیکن کیریکٹر، آپ کے انسانیت کے تعلق سے سوچنے کا جو جذبہ، انسانیت کی قدر اور قیمت، انسان کے دکھ اور درد، انسانوں سے بھلائی اور سمجھے آپسی محبت کا جو رشتہ، اے لوگو تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے ہو، یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ تو یہ جو کیریکٹر آپ نے پیش کیا، اس کی وجہ سے تمام مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے، یو آر اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ تو اب مدینے کی سارے پاورز، مدینے کا سارا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا۔ یہ کوئی تلوار کے ذریعے نہیں آیا، یہ کوئی جنگ کے ذریعے نہیں آیا، یہ کوئی غازیبانہ طریقے سے کسی کی لیڈرشپ کو سمجھیے کہ ہڑپ نہیں کر لیا گیا، بلکہ لوگوں نے یونانیمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھیے کہ لیڈر تسلیم کیا۔ اب آج کے ہمارے جو لیڈرز مسلمان ہیں، وہ تو زمینوں پہ قبضے، سود کے کاروبار، ظلم، سمجھیے غنڈہ گردی کو پروان چڑھانا۔ اگر کوئی علاقے میں مسلم ایم ایل اے ہے تو وہ مسلم ایم ایل اے ایک غلام محمد کی طرح اپنی کانسٹیٹنسی کو امن، سلامتی، انصاف دے سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو آئیڈیل مان کر اپنی کانسٹیٹنسی میں بھی کام کریں۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ صاحب اللہ کے نام پر دی ہوئی زمینیں، وقف زمینیں، اس پہ قبضہ کر لو، لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کر لو، لوگ تعمیر کر رہے ہیں تو ان سے سمجھیے کہ صاحب رینسم لو، برائب لو، ان سے رشوت لو، ان کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، ان کو پولیس تھانے لے کر جاؤ، ان پہ مقدمات ڈالو تاکہ وہ سمجھیے کہ صاحب اپنی زندگی ان سے ڈر کر رہے ہیں۔ ڈراؤ اللہ سے، ڈراؤ اللہ سے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے سمجھے کہ لوگوں کو ڈراؤ، اپنے دولت کو بڑھانے، اپنے خزانوں کو سمجھیے کہ بڑھانے، سب لاکھ سمجھیے کہ صاحب آپ دولت کے انبار اور محل رکھ لیں۔ شداد نے جنت بنائی، لیکن جنت میں قدم رکھنے سے پہلے شداد کی روح اللہ نے قبض کر لی۔ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی، سب چھوڑ کر جانا ہے، اور شفاعت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھیے روز محشر شفاعت کریں گے۔ بہرحال سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائے گئے، مدینے کا ایک نظام آیا کہ چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں پڑے گا، بازاروں کو سمجھیے کہ ایمانداری سے چلنا پڑے گا، باضابطہ ایک مارکیٹ کمیٹی بنائی گئی، حضرت عمر اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ یہ باتیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی بنائی گئی۔ اللہ کے رسول بازار میں جاتے، جو اور گیہوں کے بڑے کپے اس زمانے میں لگے ہوئے ہوتے، اس میں ہاتھ ڈالتے، کچھ لوگ پانی اس پر چھڑک دیتے تاکہ ان کا ویٹ بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ تجارت ایمانداری سے کرو۔ اور پھر اللہ نے سمجھے کہ قرآن میں فرمایا کہ میزان، سمجھے تم کو میزان دیا گیا ہے اور تم میزان ہی کے سامنے آنے والے ہو، تولو تو برابری سے تولو، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکے سے تجارت مت کرو۔ تجارت کے احکامات آئے، حرمت کے احکامات آئے، عورت کی کیسے عزت کی جائے، عورت کے کیسے سمجھے وقار بلند کیا جائے۔ یہ سارا مدینہ اسٹیٹ ایک سمجھے کہ دنیا کے لیے بہت بڑا آئیڈیل اسٹیٹ بنا، جہاں انسانیت سانسیں لیتی تھی، جہاں مظلوم کو اس کو سمجھے کہ انصاف ملتا تھا، جہاں ظالم سانس نہیں لے سکتا تھا، جہاں لٹیرے اور خزاق زندگی گزار نہیں سکتے تھے۔ ایک عورت کی عصمت لٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے پر چڑھائی کر کے اس کو پورا مدینہ بدر کر دیا۔ بہرحال لمبی کہانی ہے، تو بہرحال اب سمجھیے کہ ایک باضابطہ اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پاور آیا۔ اب اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ دیکھیے، مس یوز آف دی پاور بھی نہیں ہو سکتا، اس کی بھی بڑی سمجھیے کہ ایک تاریخ ہے کہ پاور کیا چیز ہوتا ہے اور مس یوز آف دی پاور کیا چیز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر سمجھاؤں گا۔ تو یہ کہ اب جو مدینے سے مائیگریٹ کر کے سمجھے کہ آخری پڑاؤ پر میں بات سمجھا رہا ہوں، آج کا سمجھے کہ اختتامی بات اسی پر میں وہ کر دوں گا کہ مدینے سے مائیگریٹ کر کے جو مسلمان آئے تھے، آپ کو معلوم ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچارے کپڑوں سے آئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، بڑے بڑے بزنس ٹائکون بھی تھے اس میں، ان کے گھر سب کو چھوڑ کر آئے تھے وہ مدینے سمجھیے مکے سے جو مدینے کو مسلمان آئے، ہجرت کرے،
ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدینے کے مسلمان اور کچھ مکے کے مسلمانوں کو بٹھا کر جو مائگریشن کر کے آئے تھے ان کے درمیان بھائی چارے کا سمجھیے کہ ان کو ریسپانسبلٹی دی کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہوگا. اس کو تاریخ اسلام میں مواخذہ کہتے ہیں. تو مواخذہ جو ہوا وہ بھی اسٹیٹس کو دیکھ کر ہوا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک اسٹیٹس فائنینشیل اسٹیٹس مدینے میں مکے میں بہت اچھا تھا ایک کسی کا, تو ان کو اٹھا کے کہہ دیا گیا کہ صاحب تم یہ لوہار تمہارا بھائی ہے, اے لوہار تم ان کا انتظام دیکھ لو. ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایکویلٹی ہے اسلام میں, مگر اسٹیٹس کا بہت خیال ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. خود رشتوں میں کہا کہ بھائی تم اپنے حسب النسب کے حساب سے اور تقوی کے حساب سے سمجھے کہ رشتہ کرو. بہرحال سمجھیے کہ مواخذہ کرایا گیا. تو اس میں ایک ہی پوائنٹ بتاؤں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے, بزنس تھا ان کا مکے میں بھی. وہ بھی صرف آنکھ کے کپڑوں سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے تھے. ان کو ایک انصاری صحابی کا سمجھیے کہ بھائی بنایا گیا. تو معلوم وہ جو صحابہ جن کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا, ایک انصاری ایک مہاجری, ایک انصاری ایک مہاجر, دونوں کو بھائی بنایا گیا. اور انصاری صحابیوں سے کہا گیا کہ بھائی ان کو اسٹینڈ کرو, ان کی اکانومی اور ان کا سمجھیے کہ معاملات کو اسٹینڈ کرو. اب یہ کیسے مسلمان تھے اندازہ لگائیے کہ وہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف, میں نام بھول رہا ہوں, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, حضرت رافع یا کچھ نام ہے وہ صحابی کا. تو وہ سمجھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنایا گیا. اب وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے اور مدینے کی روٹ پر گلیوں میں پکارتے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگوں سنو, محمد رسول اللہ نے عبد الرحمن کو میرا بھائی بنایا, محمد رسول اللہ نے عبد الرحمن کو میرا بھائی بنایا. اور سیدھا گھر لے کر گئے. ان کے کئی باغات تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی عبد الرحمن میرے اتنے باغ ہیں, آدھے تمہارے آدھے میرے, کیونکہ محمد رسول اللہ نے تم کو میرا بھائی بنایا. اب اندازہ لگائیے سیکریفائس کی کیا سمجھیے کہ معیار اور کیا پوزیشن ہے. کہا کہ اے عبد الرحمن تم بیوی بھی نہیں لائے ہو, تم اپنے ساتھ اپنی بیوی نہیں لائے ہو, میرے 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں تم پسند کرو, پہلے 2 میں سے تم کو کون پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا, تم مجھ سے نکاح کر لینا. یہ جو معیار سیکریفائس کا کہ میرا اسلامی بھائی اور اس کے لیے میں کیا بیٹر ڈیلیور کر سکتا ہوں وہ ڈیلیور کر دو. اور یاد رکھیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھاتا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بدخواہی بدگمانی نہیں کرتا, اس کی ٹانگ پکڑ کر نہیں کھینچتا, اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا, اس کا اکرام کرتا ہے, اس سے محبت سے پیش آتا ہے. یہ سب محمد رسول اللہ کی شریعت میں. تو بہرحال سمجھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسکرایا, ان کو بڑی دعائیں دی, اور اس کے بعد کہا کہ بھائی مجھے نہ تمہارے باغات چاہیے نہ تمہاری بیوی چاہیے, میں ایک تاجر ہوں, مجھے مدینے کا بازار ذرا بتلا دو, میں مدینے کے بازار میں سمجھیے اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے وہ سمجھیے کہ کر لوں گا تجارت کر کے. کوئی پیسے بھی نہیں مانگے انیشیل.